إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم اجعلني صبورا شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے جو اس ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، حاجت روا، مشکل کشا ہے. انگن تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی وحی کے ذریعے اپنی امت تک دین اسلام کے ہر مسئلے کو پہنچایا اور اپنی امت کو ہر اس عمل کی ترغیب دی جس عمل کے ذریعے امت کی دنیا اور آخرت بہتر بن سکتی تھی، اور ہر اس عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متنبہ کیا کہ جس سے ان کی دنیا بھی خراب اور ان کی آخرت بھی برباد ہو سکتی تھی. محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، ایک نفس کو، ایک جان کو پیدا کیا،
پھر اس سے، اس کی جن سے، اسی کے نفس سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے ساری انسانیت اور سارے لوگوں کو پیدا فرمایا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا اور اس کا یہ سلسلہ نسب جاری کیا، اس کے کئی قسم کے رشتہ دار بنا دیے۔ سب سے پہلے اس کے ماں باپ، پھر اس کے بہن بھائی، پھر باپ کی طرف سے رشتہ دار، ماں کی طرف سے رشتہ دار، اوپر تک نیچے تک۔ یہ جو خطبہ جمعہ میں دوسرے نمبر پہ آیت تلاوت کی جاتی ہے، اگر ہم اس کا بغور مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی بات سمجھائی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ لوگو اپنے اس پروردگار سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور پھر اسی جان سے وخلق منها زوجها، اس کی بیوی کو پیدا کیا، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، پھر ان دونوں سے بے شمار مرد اور عورتیں پیدا کی۔ آگے پھر جو سارے مرد اور عورتیں پیدا ہو چکے ہیں، کوئی کسی کا بھائی لگتا ہے، کوئی کسی کی بہن لگتی ہے، کوئی کسی کا دادا لگتا ہے، کوئی کسی کی دادی لگتی ہے، کوئی چچا ہے، کوئی پھپھو ہے، کوئی خالہ ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی خالہ زاد بھائی ہے، کوئی ماموں زاد بھائی ہے، کوئی چچا زاد بھائی ہے، کوئی پھپھو زاد بھائی ہے، کوئی پوتا ہے، پڑپوتا ہے، کوئی دادا ہے، پردادا ہے، اوپر تک یہ جو مرد اور عورتیں بہت زیادہ پیدا کیے نا، انہی کے متعلق فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ اب اللہ سے ڈرنا مانگتے ہوئے جس کے نام پر تم دوسروں سے سوال کرتے ہو، اس سوال کرنے کے متعلق بھی رب العالمین سے ڈرنا۔ یہ ایک الگ، بالکل سیپریٹ، بالکل الگ تھلگ موضوع ہے مانگنے کا۔ میں اصل بات کی طرف آنا چاہتا ہوں، اور اللہ سے ڈرنا، والارحام، رشتوں کے متعلق بھی اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ان کے متعلق تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو گے اور ان کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے رہو گے، پھر دنیا میں کبھی بھی ناکام اور نامراد نہیں ہوگے، بلکہ اللہ تعالی نے ان رشتہ داروں کو ملانے کا حکم دیا ہے اور ان لوگوں کی تعریف کی ہے۔ فرشتے ان کو سرود مارتے ہیں، جنت میں ان کا گھر بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ لوگو، وہ لوگ
جو اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اپنے رشتہ داروں کو ملاتے ہیں، جن کو ملانے اور جوڑنے کا حکم ہے، اور اس میں وہ اپنے رب سے ڈرتے بھی ہیں، اور آخرت میں برے عذاب سے، برے حساب سے وہ خوف زدہ رہتے ہیں، کہیں ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہماری آخرت میں پکڑ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر یہ نہیں کہ یہ رشتہ داروں کو جب ملاتے ہیں تو ان کو بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے، ویلکم کہا جاتا ہے، نہیں، یہ جتنا رشتہ داروں کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں اتنی آگے سے پتھر بھی پڑتے ہیں ان کو۔ یہ دنیا کی ریت ہے، ہم سمجھتے ہیں آسان مسلمان ہونا، مسلمان بننا کوئی اتنا آسان کام نہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کے منہ سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے۔ جب تم دوسروں کو ملاؤ گے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، جاہل نہ ہمجار نہ عقل اندیش لوگ رشتہ دار وہ تمہارا استقبال کرنے کی بجائے تمہیں تکلیفیں بھی دیں گے، طرح طرح کی باتیں بھی کریں گے۔ رب العالمین فرماتے ہیں پھر یہی لوگ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور برے عذاب اور برے حساب سے ڈرتے رہے، خوف زدہ رہے، انہوں نے بھی یہ سارے کام ہوتے ہوئے دنیا میں مصیبتوں پر والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ان تمام کاموں پہ صبر کیا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھتے رہے، اور انہی رشتہ داروں کے اوپر رب العالمین فرماتے ہیں وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، ان کے اوپر خرچ بھی کرتے رہے۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا عظیم عمل ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، جو برائی کرتا تھا اس کے ساتھ اچھائی میں جواب دیتے تھے، اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے بہترین قیامت کے دن ٹھکانہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ جنات عدن یدخلونہا، وہ جنات ہیں، باغات ہیں جن کے اندر وہ داخل ہوں گے، وہ بھی ومن صلح من آبائہم، ان کے آباء و اجداد، باپ دادا پر دادا، وازواجہم، ان کی بیویاں، وذریاتہم، اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی اسی جنت میں جائیں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور آ کر سلوٹ مارتے ہوئے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، جاؤ، دنیا میں تم نے اپنے رشتہ داروں کی تکلیفوں کو برداشت کیا تھا، ان کی کھٹی میٹھی باتیں سن کر مسکرا کر ان کا مقابلہ کرتے تھے، ان کی ہر برائی کا جواب تم نیکی کے ساتھ دیتے تھے، آج سلام علیکم بما صبرتم، دنیا میں تم نے صبر کیا، آج رب العالمین نے تمہارے لیے بہترین ٹھکانہ بنایا ہے۔ قرآن پڑھا کریں اور اپنے تعلقات کو بہتر بنایا کریں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کتنے مقامات پر اس بات کی وضاحت کی ہے اور اس کے فوائد ذکر کیے ہیں۔ پہلے یہ دو لفظ صلہ اور رحم، ذرا ان کو سمجھ لیجئے۔ صلہ اور رحم کہتے کس کو ہیں؟ صلہ وصلہ یصل کو میں نے ویسے تو لغوی طور پر ملانا ہوتا ہے، ملانا، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جوڑنا، اس کو صلہ کہتے ہیں۔ لیکن اصطلاح میں، شریعت کی روح میں، ہر قسم کا اچھا اخلاق جو ہے اس کو صلہ کہتے ہیں۔ ہر قسم کا اچھا اخلاق، خندہ پیشانی سے ملنا، سلام کہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اے میری امت کے مسلمان، تو زندگی میں کبھی بھی کسی نیکی کو حقیر مت جاننا، خواہ تجھے خندہ پیشانی سے مسکرا کر اپنے مسلمان بھائی سے ہی ملاقات کرنی، جب ملو چہرے پہ مسکراہٹ ہو، چہرے پہ خوشی ہو ملاقات کی کہ میرا بھائی مجھے مل گیا، یہ ہے صلہ۔ رحم کا اطلاق، ویسے تو رحم کہتے ہیں وہ
جگہ وہ چیز جس کے اندر اللہ رب العالمین بچے کو پیدا کرتی ہے، جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ہیں ان کا تعلق تو ماں کے پیٹ کے ساتھ ہی، وہ کسی بھی طرح ہو، تو جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا، اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے باپ کی طرف سے ماں کی طرف سے، اس کو رحم کہتے ہیں۔ نسب کے رشتہ دار ان سب کو، اور ان کا اطلاق صرف محرم رشتوں پر نہیں، غیر محرم رشتے جو ہیں ان پر بھی ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے چچا زاد، پھپھو زاد، مامو زاد، خالہ زاد، یہ سارے محرم نہیں ہوتے، غیر محرم۔ ہاں خالہ محرم ہے، پھپھو محرم ہے، بیٹی کے لیے چچا محرم ہے، مامو محرم ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو ان کی آگے اولادیں ہیں وہ غیر محرم ہیں، لیکن رحم کا اطلاق ان پر بھی ہوگا۔ اس لیے اب آئیے ذرا اس بات کو غور کریں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کی کتنی تاکید کی ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم ایک تو عدل و احسان کرو، اور دوسرا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہوئے جو ہو سکتا ہے ان کی خدمت کرو۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اور دوسری آیت میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ وہ قرآن مجید سورۃ النساء کی آیت جس پہ ایک پورا جمعہ پچھلا مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کے فوائد کیا ہیں؟ جب انسان اس عمل پر گامزن ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کو فوائد کون سے نصیب کرتے ہیں؟ یاد رکھو، دنیا میں سب سے پہلے انسان حریص ہے، لالچی ہے۔ انسان لالچی ہے، بہت زیادہ لالچی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی لالچ کا خیال رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لالچی ہونے کا خیال رکھا ہے۔ کس بات میں یہ لالچی ہے؟ پیسہ آ جائے، رزق آ جائے، کل گزرے ہوئے سے آج کا دن بہتر بن جائے، اور کل آنے والا آج سے بہتر ہونا چاہیے۔ پیسہ ہو، کیسے زیادہ ہوگا؟ وہ بہت زیادہ محنت کرو گے، کوئی دکان بڑی اچھی چل جائے گی، کوئی کاروبار بزنس بڑا ٹاپ کلاس کا ہو جائے، پھر پیسے آئیں گے؟ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ غور کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمه۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے، آپ نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، پہلے ہی رزق کا ذکر کیا، اور رزق کے اندر سب سے پہلے مال و دولت، رزق کے اندر اولاد، رزق کے اندر تیری صحت، تیری زندگی، تیرا کاروبار، تیرے سارے معاملات، ایمان بھی تیرے پاس بہت بڑا رزق ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو یہ ساری چیزیں پہلے سے بہتر ہوں، زیادہ ہو جائیں، اور تمہاری عمر وہ بڑھ جائے، یا کم از کم عمر جو جتنی ہے وہ تو اتنی رہنی ہے، لیکن تمہارا نام روشن ہو جائے، تمہارے جانے کے بعد بھی تمہارا ذکر اچھے انداز میں کیا جائے، دیر تک تمہیں لوگ یاد کرتے رہیں، جب تک سلسلہ نسب خاندان کا چلتا رہے، معاشرے کا، علاقے کا، لوگ کہیں یاد وہ آدمی بڑا اچھا تھا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بتائی ہے، کام دو ہیں، دو فائدے ہیں، کام ایک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیصل رحمہ، وہ اپنے رشتہ داروں کو ملائے، ان کے ساتھ صلہ کرے، ان کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملے، ملاقات کرے۔ اور دوسرا فائدہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انسان مستحق بن جاتا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، الرحم معلقۃ بالعرش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش، رحم یہ رشتہ داری یہ عرش کے ساتھ لٹکی۔ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کر لیا نا تو یہ وہاں لٹکی ہوئی، تقول کہنے لگی یا اللہ من وصلنی وصل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یہ رحم رشتہ داری کہتی ہے من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، جو مجھے ملائے اللہ بھی اسے ملائے. تو جو اللہ کا دوست بن جائے اس کے کیا کہنے. ومن قطعنی، جو قطع رحمی کرے رشتہ داروں کو توڑے، قطعہ اللہ، اللہ بھی اس کو دور کر دے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وانا الرحمن، میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں. خلقت الرحم، میں نے ہی رشتہ داری کو پیدا کیا ہے. وشققت لها اسما من اسمی، میں نے اس کا نام اپنے نام سے نکالا ہے. فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، جو اس کو ملائے گا میں بھی اسے ملاؤں گا، جو اس کو توڑے گا میں بھی اس کو اپنے سے دور کر دوں گا. جامع ترمذی میں اور صحیح الترغیب میں یہ روایت موجود ہے. تیسرا فائدہ فضیلت رشتہ داروں کو ملانے میں خاندان کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آج بڑی مصیبت ہے، جو لوگ تھوڑا سا کھانا پینا جن کو اللہ رب العالمین مال و دولت دے دیتے ہیں ان کی اولاد کے طور طریقے بگڑ جاتے ہیں. وہ اپنے آپ کو سپر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ رشتہ دار جو کمزور ہوتے ہیں، مالی حالت ان کی کمزور ہوتی ہے، ان کو وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے کیا لگتے ہیں. نہیں، یہ والدین کی غلطی ہے جو اپنی اولاد کے اندر اپنے رشتہ داروں کی قدر اجاگر نہیں کرتے. بہت بڑے ظالم ہیں والدین، یاد رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، اپنی اولاد کو اپنے خاندان کا نسب سمجھاؤ، ان کو تعلیم دو. تعلموا، خود بھی سیکھو اور اپنی اولاد کو تعلیم بھی دو. من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، اپنے رشتہ داروں کو جس نسب کے ذریعے تم جوڑ سکتے ہو. کیوں؟ فإن صلة الرحم محبۃ فی الاہل، جب تم صلہ رحمی کرو گے تو خاندان کے اندر محبت پیدا ہوگی. مسرات فی المال، مال زیادہ ہوگا، برکت ہوگی. منسعۃ فی الاثر، جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے تو تمہارا نام روشن رہے گا. محبت پڑتی ہے خاندان کے اندر جب تم رشتہ داری کو ملاتے ہو، خاندان سے ملتے ہو. چوتھی چیز تمہارے مومن ہونے کی علامت یہ ہے کہ تم واقعتاً مومن ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو تم میں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو ملائے. پانچواں فائدہ جنت میں لے جانے کا سبب بھی رشتہ داری کو جوڑنا ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس عمل کو کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا وتقیموا الصلاۃ وتؤتوا الزکاۃ، تم اللہ کی عبادت کرو، اس میں شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکات دو. اور ساتھ کیا فرمایا وتصل الرحم، رشتہ داروں کو جوڑا کرو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. پھر چھٹا فائدہ، اللہ تعالیٰ تو سب سے محبوب عمل جو ہے ان اعمال میں ایک عمل رشتہ داری کو ملانا ہے. خثعم قبیلے کا ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الایمان باللہ. اس نے کہا پھر کون سا؟ اب میں صلۃ الرحم، رشتہ داری کو ملانا. اس نے کہا ثم ماذا، پھر کون سا؟ اب میں الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. ساتواں فائدہ صلہ رحمی کو جوڑنے کا، صلہ رحمی کرنے کا، رشتہ داروں کو جوڑنے کا، انسان کا گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہاں میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور ان بھائیوں کے لیے خصوصاً جو یہ کہتے ہیں دیکھو جی ہم نے اپنے رشتہ داروں پہ اتنا خرچ کیا ہے، ان کی اتنی ہیلپ کی ہے، لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ کیا اچھا سلوک کیا ہے، اب ہم نے چھوڑ دیا ہے. نہیں، اگر تم یہ چاہتے ہو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں تو وہ واقعہ غزوہ بنی مستلق کا ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ الطاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا کے اوپر جو تہمت لگی تھی اس واقعے کو اپنے ذہن میں لائیے. عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین بدبخت لعین نے جب ام المؤمنین پہ تہمت لگائی، 1 مہینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے. بات چلتی چلتی نکلی، وہ چند مسلمان حسان ابن ثابت، مصطح ابن اساسہ اور حمنہ بنت جہش، یہ 3 ایک عورت اور 2 مرد بھی بولے بالے
جو لا علمی میں اس فتنے کا شکار ہو گئے، ان میں ایک مصطح ہے، اللہ اکبر، جانتے ہیں مصطح کون ہے؟ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قریبی رشتہ دار ہے، خونی رشتہ ہے، انتہائی غریب ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ جب پتہ چلا میری بیٹی اس سے بڑھ کر، آپ ذرا غور کریں بیٹیوں والے، خاص کر کہ جب بیٹی پر کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو پھر دل چاہتا ہے اس کو گردن ہی اڑا دی جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس لیے میں اس کے اوپر خرچ کرتا ہوں، اس کی کفالت کرتا ہوں، اور یہ میری بیٹی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی دکھ ہوا، مصطح نے بھی اس تہمت کا جو معاملہ تھا اس کے اندر شرکت کی۔ پتہ چلا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی، اللہ کی قسم آج کے بعد مصطح پہ کوئی خرچ نہیں کروں گا، اللہ اکبر۔ لیکن صلہ رحمی، رشتوں کو ملانا، رشتوں کی قدر، یہ اس قدر ہے، رب العالمین نے فوراً آیات نازل فرمائی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ جن کو ہم نے مال و دولت دیا ہے نا، یہ قسم نہ کھائیں کہ آج کے بعد ہم نے اپنے ان قریبیوں پر خرچ نہیں کرنا، مسکینوں پر، یتیموں پر ہم نے خرچ نہیں کرنا، یہ قسم نہ کھائیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے جو مال و دولت دیا ہے، ٹھیک ہے تکلیف ہوئی ہے لیکن معاف کر دو، درگزر کرو۔ اور ساتھ کیا فرمایا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی وقت کہتے بلا یا اللہ، میں تو چاہتا ہوں میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ تکلیف بڑی ہے، بیٹی پر تہمت لگی ہے، لیکن چونکہ اللہ گناہ معاف کر رہے ہیں، یا اللہ میں کبھی بھی مصطح کا خرچہ بند نہیں کروں گا، میں اس کے اوپر خرچ کرتا رہوں گا۔ میرے عزیز بھائیوں، اس لیے گناہوں کی معافی کا سبب بھی رشتہ داروں کو ملانا ہے۔ اور 8واں فائدہ، انسان کے گناہ، 2 گنا انسان کو اجر ملتا ہے، ڈبل اجر ملتا ہے۔ سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصدقۃ علی المسکین صدقہ، مسکین پر صدقہ کرنا، عام بندے پر صدقہ کرنا ایک صدقے کا اجر و ثواب، وعلی ذی الرحم سنتان، اور جب رشتہ دار پر انسان خرچ کرتا ہے تو دو ثواب ہے، ایک صدقہ کرنے کا وصلہ اور ایک صلہ رحمی کا۔ ام کلثوم بنت عامر اور ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، اللہ اکبر۔ بھائیو غور کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کام بڑا مشکل ہے لیکن جو کر دیتا ہے اللہ اس کو سکون بھی بڑا دیتا ہے۔ افضل الصدقہ، چاہتے ہو کہ سب سے افضل صدقے کا اجر و ثواب ملے، آپ نے فرمایا الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشح، علی ذی الرحم الکاشح۔ یہ کاشح کون ہوتا ہے؟ سادہ الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ آپ جس رشتے دار پر خرچ کر رہے ہیں نا، وہ تمہاری جڑیں کاٹ رہا ہے، وہی تمہارے بغل میں چھرا گھونپ رہا ہے، تمہیں پتہ نہیں چل رہا، تمہاری دنیا برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے، لیکن تم پھر بھی اس رشتہ دار پر خرچ کرتے ہو جو اتنا تمہارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے۔ کاشر اس کو کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسے بندے پہ خرچ کرتا ہے سب سے افضل صدقہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قطع رحمی، اللہ اکبر، قطع رحمی بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھو۔ تین سزائیں، صرف 3، زیادہ نہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس بندے پر جو بندہ رشتہ داروں کو توڑتا ہے۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ جو رشتہ داروں کو توڑتا ہے اللہ رب العالمین اس پہ لعنت ہے۔ اور دوسری سزا اس بندے کے لیے یہ ہے کہ اس بندے کو جنت کا داخلہ نصیب نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا، لا يدخل الجنت قاطع، وہ جنت پہ داخل ہی نہیں ہوگا جو انسان رشتہ داروں کو توڑتا ہے۔ سعید ابن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وَإِنَّ هَذِهِ الرَّحْمَ شَجَنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ، یہ رشتہ داری تو رحمان سے نکلی ہے،
فمن قطعها حرم اللہ علیہ الجنہ، جو قطع رحمی کرتا ہے اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ تیسرا جو سزا ہے، تیسرا گناہ، کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان اعمال بنی آدم تعرض کل خمیس لیلۃ الجمعہ فلا يقبل عمل قاطع رحم، جو قطع رحمی کرتا ہے اس کا کوئی عمل بھی اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قطع رحمی سے محفوظ فرمائے اور صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ یہ لفظ صلہ رحمی ہے کیا؟ کون ہے جو حقیقت میں صلہ رحمی کرتا ہے؟ کیا جس کو کوئی ملے اس کو ملے تو یہی صلہ رحمی؟ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، لیس الواصل بالمکافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صلہ رحمی نہیں کہ کوئی ملے تو اس کو ملو، جو تمہیں توڑتا ہے، چھوڑتا ہے، دور کرتا ہے، تم پھر بھی اس کو ملتے ہو، یہ ہے صلہ رحمی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا کر عرض کرنا، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ سے بد سلوکی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك۔ اگر تو واقعی جیسے کہہ رہے سچے ہو تو پھر یاد رکھو، یوں سمجھو کہ تم ان کے منہ پہ راکھ ڈال رہے ہو، اور تمہارے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ جو تمہاری مدد کرتا رہتا ہے جب تک تم اپنے اس عمل پہ قائم رہتے ہو۔ یہ اتنا اہم کام ہے، رشتہ دار کافر بھی ہونا تو ان کے ساتھ قطع رحمی نہیں کرنی۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو فلاں میری آل اولاد میں میرے دوست نہیں ہیں، لیکن ان سے میری رشتہ داری ہے جس کی وجہ سے میں ان سے صلہ کرتا ہوں، صلہ رحمی کرتا ہوں، یعنی کفر کی وجہ سے دوستی نہیں، لیکن چونکہ وہ رشتے میں خونی رشتہ ہے اس لیے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے نہیں۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی صلح حدیبیہ کے موقع پر، کہنے لگی یا رسول اللہ میری ماں آئی ہے لیکن ہے وہ کافر۔ اسماء کی ماں اور تھی، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی ماں اور تھی، دونوں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں۔ اسماء کی ماں کافرہ تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ میری ماں یہ آفا اصل ہوا، کیا میں اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ اب میں ہاں صلیحہ یا امک، تمہاری ماں ہے۔ اس صلہ رحمی میں ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرما دیا، آپ نے بر امک و اباک و اختک و اخاک ثم ادناک فادناک، سب سے پہلے اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، صلہ کرو، اچھا سلوک کرو، پھر اپنے باپ کے ساتھ، پھر اپنی بہن کے ساتھ، پھر اپنے بھائی کے ساتھ، یہ ترتیب ہے۔ اسی انداز میں ماں، باپ، بہن، بھائی، بہنوں کا مال کھانے والوں، غور کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ وصیت کے متعلق پچھلے خطبہ جمعہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ پھر ثم ادناک فادناک، پھر جتنا جتنا جو قریب ہوگا اس کے ساتھ یعنی صلہ رحمی ہوگی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ، اگر تو کوئی، میں یہ سوال کرتا ہوں، اگر کسی بھائی نے یہ دعویٰ کیا نا میں نے تو مرنا نہیں، پھر وہ اپنی مرضی کی زندگی بسر کرے، اس کو اجازت ہے۔ جس کو یہ پتا ہے کہ میں نے مرنا ہے پھر غور کرے، یہ جو صلہ رحمی کے فوائد ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور جو قطع رحمی کے گناہ ہیں
جو سزائیں ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرو، اپنی آخرت کی فکر کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف اخانا رياض من كل الامراض شفاء كاملا عاجلا. اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين او اقل من ذلك. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اهلك النفاق والمنافقين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واقم الصلاة.